کہ جو لوگ صرف اللہ کو ولی جانے، اللہ ان کے ایمان کو کامل نہیں مانتا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو ولی بنا لے، وَرَسُولَهُ، اور جو ساتھ رسول کو بھی ولی بنائے اور ولی جانے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ساتھ اللہ کے کامل مومنوں کو بھی ولی جانے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ سچی جماعت ہے۔ وہ تو سچی جماعت اور حزب اللہ، اللہ کا گروہ وہ ہے جو اللہ کی ولایت پر بھی ایمان رکھے، رسول کی ولایت پر بھی ایمان رکھے، اور ولیوں کی ولایت پر بھی ایمان رکھے۔ اب اس کو اللہ رب العزت نے بیان جو کیا، اس کا ذکر اب میں سورہ کہف سے آپ کو اس کا احوال بیان کرتا ہوں، سورہ کہف سے، اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ یونس میں سے، پھر جو اللہ کے ولی، پہلے فرمایا اللہ ولی، پھر فرمایا رسول ولی، پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر بہت سے متقی جو اللہ کی محبت کا سودا کر لیں، جو تقوی کا سودا کر لیں، جو حب دنیا کو دل سے نکال دیں، حب الہی کو دل میں بسا لیں، جو زہد فی دنیا میں آ جائیں، جو اللہ سے تعلق جوڑ لیں، جو اللہ کی اطاعت میں فنا ہو جائیں، جو اللہ کی بندگی میں فنا ہو جائیں، جو ابدیت میں فنا ہو جائیں، جو اپنے رخ دنیا سے ہٹا کر مولا کی طرف موڑ لیں، تو جو بندہ مولا کی طرف رخ کر لیتا ہے، خدا کی قسم خدا اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ جس بندے نے رخ خدا کی طرف کیا وہ خدا کا ولی ٹھہرا، اور جب خدا نے اپنا رخ بندے کی طرف کر لیا تو خدا بندے کا ولی ٹھہرا۔ ولایت دوہرا رشتہ ہے، بندہ خدا کا ولی ہے، خدا بندے کا ولی ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ مائدہ میں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ پاک ایسوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب بات توجہ طلب ہے، پہلے فرمایا یحبہم ویحبونہ، ایسے لوگوں کو لاؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ صرف بندہ ہی خدا سے محبت نہیں کرتا، بندے سے پہلے خدا بندے سے محبت کرتا ہے۔ آج ولایت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور باران رحمت ہے، بھیگتے ہو بھیگتے جاؤ، بیٹھے رہو، ہلنا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے، تاکہ حیدرآباد کی زمین پہ ایک تاریخ بن جائے کہ لاکھوں لوگ باران رحمت، بارش کی بوچھاڑ کے نیچے اللہ اور اللہ کے ولیوں کی بات سنتے رہے۔ قرآن نے کئی جگہ اولیاء کے احوال بیان کیے۔ جب حضرت مریم چھوٹی تھیں تو حضرت زکریہ کی پرورش میں تھیں، وہ تالا لگا کے حجرہ بند کر کے چلے جاتے، آ کے تالا کھولتے تو بن موسم پھل حضرت مریم کے پاس ہوتے۔ وہ ولی تھیں، ان کی ولایت کا ذکر کیا۔ اب قرآن نے سورہ کہف میں ایک بیان کیا ہے، میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے کے کچھ اولیاء تھے، وہ ظالم بادشاہ اور کافر بادشاہ سے گریز کر کے غار میں چلے گئے، انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اصحاب کہف کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہوں، اس کی تفسیر کے لیے چاہے تفسیر ابن جریر کو پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر کو پڑھ لیں، تفسیر قرطبی کو پڑھ لیں، اختصار میں تفسیر جلالین کو پڑھ لیں، تفسیر بغوی کو پڑھ لیں، تفسیر خازن کو پڑھ لیں، فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، آلوسی کو پڑھ لیں، خازن کو پڑھ لیں، مدارک التنزیل کو پڑھ لیں، الدر المنصور کو پڑھ لیں، کشاف کو پڑھ لیں، جس تفسیر کو اٹھائیں مضمون میں فرق نہیں ہوگا۔
جس تفسیر کو اٹھائیں مضمون میں فرق نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے وہ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے ولی تھے چلے ایک غار کی طرف, ان کے پیچھے ایک کتا چل پڑا. امام قرطبی نے تفصیل سے ایک ایک لفظ لکھا ہے القرطبی میں. انہوں نے اس کتے کو بھگایا, پتھر مارے کہ دوڑ جا, چونکہ یہ ہماری پیچھے پیچھے آئے گا, بادشاہ دیکھ لے گا, اس کو خبر ہو جائے گی کہ یہ اصحاب کہف کہاں ہیں. دوڑایا, کتا نہیں بھاگا, پھر پتھر مارے, پھر مارے. امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ کتا دو ٹانگوں پر اگلی ٹانگیں دعا کی طرح اٹھا کے کھڑا ہو گیا اور اللہ سے دعا کی, مولا مجھے زبان دے, میں تیرے ولیوں سے بات کروں. اللہ نے زبان دی. اس کتے نے پوچھا, اللہ کے ولیوں اولیاء سے پوچھا, اصحاب کہف سے مجھے کیوں مارتے ہو, کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, اس لیے کہ ہم کسی غار میں چھپیں گے, تو بیٹھے گا, بھونکے گا, بادشاہ کو خبر ہو جائے گی کہ اولیاء یہاں ہیں. اس نے کہا سنو, میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں. کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں. امام قرطبی نے لفظ لکھا ہے, میں ان کے الفاظ دوہرا رہا ہوں. کتوں نے کہا واللہ انی احب الاولیاء والصالحین, میں کتا ضرور ہوں مگر خدا کی قسم میں اولیاء سے محبت کرتا ہوں. کتے نے کہا میں اولیاء سے محبت کرتا ہوں, میں ولیوں کا ادب کرتا ہوں, میں نہیں بھونکوں گا, آنے دو. وہ سمجھ گئے, ارے اس وقت کا کتا اولیاء کو پہچانتا بھی تھا, ادب بھی کرتا تھا. آج ہم کیسے انسان ہوں گے کہ ولیوں کے ادب سے محروم رہ جائیں. چنانچہ وہ غار میں چلے گئے, کتا غار کے دہنے بیٹھ گیا باہر. قرآن مجید میں آتا ہے 309 برس تک اصحاب کہف غار میں لیٹے رہے. کتنا زمانہ بولیے؟ 309 برس اصحاب کہف غار میں رہے. اب قرآن کو پڑھیے. 309 برس تک قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا. وہ غار میں تھے 309 برس تک, اور کتا اس غار کے دروازے پر تھا. 3 صدیاں بیت گئیں. قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. قرآن کہتا ہے کہ 300 سال اصحاب کہف ولی اولیاء غار میں لیٹے رہے. غار کھلی تھی, مشرق اور مغرب کا دانا کھلا تھا, کھلے میدان کی طرح تھی. سورج چڑھتا تب بھی دھوپ آ سکتی تھی, غروب ہوتا تب بھی دھوپ آتی. ان کے جسموں کو موسم کی تبدیلی کے اعتبار سے تکلیف ہوتی, اور منشاء الہی یہ تھا کہ 300 سال لیٹے رہے. اللہ نے حکم دیا اے سورج اس غار میں میرے ولی لیٹے ہیں, جب تک میرے ولی لیٹے ہیں تو اپنا راستہ بدل لے. قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ, آپ دیکھتے ہیں تو سورج جب طلوع ہوتا اصحاب کہف کی غار پر آتا, تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, تو انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے اپنا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب جھک جاتا تھا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, جب ڈوبنے کو آتا انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے راستہ چھوڑ کر بائیں جانب جھک جاتا. اے اہل یمن, اے اہل بارکس, اے اہل حیدرآباد, ایک نقطے کو ذہن نشین کر لو. سورج کے راستے مقرر ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی. سورہ یاسین کو پڑھیے, قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, کہ سورج اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چلتا ہے. وَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, یہ اللہ کی تقدیر ہے. سورج کے راستے کیا ہیں؟ اللہ کی تقدیر ہے.
تو سورج کا مقرر راستے پر چلنا خدا کی تقدیر ہے، اور ولیوں کی خاطر 300 سال تک رب نے اپنی تقدیر بدل دی۔ جب طلوع ہوتا راستہ چھوڑ کے دائیں جانب ہٹ جاتا، غروب ہوتا تو راستہ چھوڑ کر بائیں جانب جھک جاتا۔ یہاں ایک قول بعض علماء نے کیا، اس کی وضاحت کر دوں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، وہ سورج کا راستہ ہی ایسے تھا کہ جب طلوع ہوتا تو وہ دائیں جانب سے گزر جاتا تھا، ان پہ خود بخود قدرتی طور پہ دھوپ نہ پڑتی، اور غروب ہوتا تو اس کا راستہ ہی یہ تھا کہ بائیں جانب سے گزر جاتا، دھوپ نہ پڑتی۔ یہ قول درست نہیں ہے، یہ قول درست اور قرآن کے سیاق و سباق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اجلہ مفسرین نے بیان کیا، مگر میں اس کی حکمت قرآن سے دیتا ہوں۔ اگر یہ تو قرآن کے مطابق سورج کا راستہ ہی یہ تھا اور وہ اپنا راستہ چھوڑ کے دائیں بائیں ہٹتا نہیں تھا بلکہ راستہ ہی یہ تھا، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی ذالک من آیات اللہ، یہ سورج کا دائیں ہٹنا اور غروب کے وقت بائیں ہٹ جانا یہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ اگر اپنی تقدیر پر چلتا تھا تو آیت اللہ کیسے ہو گئی؟ ارے آیت اللہ تب بنتی ہے کہ عادت کچھ اور ہو اور قدرت الہیہ سے تبدیلی آ جائے، وہ ولیوں کے لیے اللہ کی آیت بن جاتی ہے۔ ذالک من آیات اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ نہ تھا، ولیوں کے اکرام میں رب نے حکم دیا اور سورج 300 سال تک اپنا راستہ بدل کے گزرتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، ولیوں کی شان یہ کہ اللہ جسے ہدایت دے دے وہ مہتد ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ہدایت کا بات کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ ولیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ جنہیں ولیوں کے مقام سے شناسا کر دے، اللہ جنہیں اولیاء کے مقام کی معرفت دے دے، اللہ جنہیں اولیاء کی راہ پر چلا دے، وہ ہدایت ہے۔ اور فرمایا جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے یعنی ولیوں کی راہ سے ہٹا دے، جو ولیوں کی راہ سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہے۔ فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، فرمایا جو گمراہ ہو جائے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا۔ تو ولی کا مرشد ہونا یہ ہدایت ہے، اور ولی مرشد کا نہ ملنا گمراہی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہر 6 ماہ بعد، مفسرین کہتے ہیں وہ کروٹ بدلتے تھے، قرآن کہتا ہے ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے۔ اب اللہ کا فیض تھا، اس پر اثرات تھے، غار میں لیٹے ولی کروٹ بدلتے تھے، مگر کیا ہوتا؟ وہ کتا ولیوں کے فیض سے غار کے باہر بیٹھا، ہر 6 ماہ بعد اس کی کروٹ بھی بدل جاتی تھی۔ اور قرآن مجید میں کتے کے بیٹھنے کا انداز بیان ہوا ہے۔ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا اس طرح اپنے ہاتھ اور پاؤں ٹانگیں بچھا کر اس انداز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اہل بارکس مجھے بتائیے، کبھی آپ لوگ بھی گھر میں کتا رکھیں، شکاری کتا ہو، حفاظت کا کتا ہو، بھلے جتنا اچھا اعلیٰ نسل کا ہو، کبھی آپ نے اس کے بیٹھنے کا جو طریقہ انداز نشست اس پر بھی غور کیا کہ میرا کتا اس طرح بیٹھتا ہے؟ کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے، کبھی یہ بھی کوئی بیان کرتا ہے کہ میرا کتا جی اس طرح بیٹھتا ہے؟ جیسے بیٹھتا ہے بیٹھتا رہے۔ کتے کے انداز نشست کو بھی اگر کوئی بیان کرنے کی بات ہے؟ کتا یوں بیٹھے ہے، کتا یوں پاؤں پسار کے بیٹھتا ہے، اس کروٹ بیٹھتا ہے، ابھی یہ بھی کوئی موضوع ہے جو بیان کیا جائے؟ بولیے، کوئی شخص اپنے کتے کے بیٹھنے کے انداز اور کتے کے بیٹھنے کی ادا کوئی بیان کرتا ہے؟ بولیے، کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کوئی موضوع ہی نہیں کہ کتے کے بیٹھنے کی ادا بیان کی جائے۔ ارے کوئی دنیا میں نہیں کرتا، لیکن وہ کتا چونکہ ولیوں کا محافظ بن کے بیٹھا تھا، ولیوں کی صحبت میں آ جائے تو خدا اسے بھی اپنے کلام کا موضوع بنا لیتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو گیا، اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ اب آگے
اس کے بعد ایک بڑی لطیف بات آگے کہنا چاہتا ہوں اسی قرآن میں، قرآن سے نہیں ہٹوں گا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا بتانے کے لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اصحاب کہف، یہ ولی، ان کی تعداد کیا تھی؟ اب اللہ نے ولیوں کی تعداد بیان کی کہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے سیقولون ثلاثۃ، کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہیں گے کہ 3 تھے۔ اصحاب کہف کتنے تھے؟ اب ان کے عدد کی بات ہو رہی ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے کچھ کہیں گے کہ وہ 3 تھے۔ اب قرآن پڑھیے، اور رب کہتا ہے ان کے قول کے ساتھ رابعہم کلبہم، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ اگر آپ کی کوئی دعوت کرے، آپ کی کوئی دعوت کرے، 3 4 آدمی 7 آدمیوں کو بلائے اور آپ دعوت پر بیٹھ جائیں، تو کوئی آپ سے پوچھے بھی آپ کتنے لوگ آئے ہیں، تو 3 ہوں اگر آپ، تو کوئی کہتا ہے اس طرح کہ جی 3 ہم ہیں چوتھا ہمارا کتا ہے؟ بولیے کوئی کہتا ہے؟ جی 5 ہم ہیں چھٹا ہمارا کتا ہے۔ آپ کتنے لوگ آئے ہیں؟ جی 7 ہم ہیں 8واں ہمارا کتا ہے۔ کوئی یوں بولتا ہے؟ بولیے بھائی یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ نہیں ہے۔ اب رب کا کلام سنیں، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، فرمایا وہ 3 ہیں چوتھا ہمارا کتا ہے۔ پھر فرمایا کچھ کہتے ہیں خمسۃ سادسہم کلبہم، کچھ کہتے ہیں وہ 5 ہیں چھٹا ان کا کتا ان کا کتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں وہ 7 تھے ولی اور 8واں ان کا کتا ہے۔ گویا جس کتے نے ولیوں کا ادب اختیار کر لیا، ولیوں کی محبت اختیار کر لی، اولیاء کی سنگت اور صحبت اختیار کر لی، رب نے اس کتے کو صلہ یہ دیا کہ جہاں جہاں ولیوں کا ذکر آ رہا ہے، ولیوں کے ساتھ ان کے خادم کتے کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو قرآن میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر آیا، کتے کا ذکر ساتھ آیا، اور آپ جا کے یہ کیے کہ جب اصحاب کہف اب جنت میں جائیں گے ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر اصحاب کہف کا کتا ان ولیوں کی سنگت کے باعث جنت میں جائے گا، تو پھر تم اگر اولیاء کی نسبت اور محبت کو اپنا لو تو کیا وجہ ہے کتا ہو کر ولیوں کے سبب سے جنت میں جائے، اور کوئی ولیوں سے سنگت ادب اور محبت رکھے اور مومن ہو مسلمان ہو تو ولی کے صدقے سے کیا وجہ ہے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 افراد ایسے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ یہ مسلم شریف سامنے رکھ کر آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، اور بخاری شریف سامنے رکھ کر حدیث پڑھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، 11ویں جلد حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 416 کتاب الرقائق، اور صحیح مسلم جلد اول حدیث صفحہ نمبر 198 کتاب الایمان، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةِ من امتی 70,000، فرمایا میری امت سے 70,000 لوگ، اور دوسری حدیث میں فرمایا بغیر حساب ولا کتاب۔ بخاری مسلم شریف میں باب قائم ہے، امام مسلم نے باب قائم کیا اللہ کی حضور کی امت کے وہ ولی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، متفق علیہ حدیث، فرمایا 70,000۔ اور اب جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث دے رہا ہوں، سہل بن سعد الساعدی راوی ہیں،
فرمایا 70 الفن، اور حدیث میں راوی کہتے ہیں قال او